اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں سورہ بقر کے جو فضائل اور فوائد ہیں وہ پیش کروں گا۔ یہ دوسری صورت ہے قرآن پاک کی، اور قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اس کی 286 آیات ہیں، اور یہ 28 پاروں پر مشتمل ہے۔ پارہ الف لام میم پورا ہے، پارہ سیکول پورا ہے، اور پارہ تیسرا جو ہے تلک رسول، اس کے 8 رکوع ہیں۔ اور اس صورت کی آخری 3 آیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے قریب عطا ہوئی تھی۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان پرہیزگار لوگوں کو ہدایت کی ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، مثلا خدا کی ذات و صفات پر، ملائکہ پر، وحی پر، جنت و دوزخ وغیرہ پر، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کتاب ان پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن پاک، اور جو کتابیں پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو 110 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبیت کے لیے جو بلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ کن فیکون۔ کن ایسا لفظ ہے جس کے لیے ہم ہر وقت اس کے لیے طلبگار رہتے ہیں کہ کوئی بندہ بیمار ہو اس کو صحت چاہیے، کسی کے پاس رزق نہ ہو اسے رزق چاہیے، تو وہ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کن کہہ دے ایک دفعہ، یعنی کہ ہو جا، تو تیری رحمت ہو جائے ہم پر۔ تو یہ اس لفظ کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آیت نمبر 144 میں پہلی دفعہ حکم آیا کہ نماز مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھا کرو۔ آیت نمبر 153 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آیت نمبر 163 میں تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان و رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ یہاں شرک سے منع کیا گیا ہے، مشرک کو بالکل معافی نہیں ہے۔ آیت نمبر 173 میں ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ آیت نمبر 177 میں ہے، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر دیا کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے جانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ اور آیت نمبر 183 ہے، یہاں پہلی دفعہ روزوں کا حکم آیا ہے۔ آیت نمبر 196 اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرہ کی نیت کرو تو اسے پورا کرو۔ آیت نمبر 212 میں ہے، دنیا کا رزق تو اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ اس صورت میں طلاق کے متعلق آیات ہیں، 226 سے لے کے 242 نمبر تک جاتی ہیں، تو اس کو وہاں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ تو وہاں یہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 254 نمبر آیت میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی،
نہ دوستی کام آئے گی نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی کی آیات ہیں، اس پر میں علیحدہ پروگرام پیش کروں گا انشاءاللہ آیت الکرسی پر۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں مت ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف کا رنج نہیں ہے۔ تو اور آگے اب یہاں سے سود کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اس سورت بقرہ میں تمام بنیادی باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہتری کے لیے وہ بیان فرمائی ہیں۔ تو وہ اب کیونکہ یہ شروع ہے، اب ویسے تو قرآن سارا بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے، لیکن یہ ابتدائی طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو بتا رہے ہیں۔ اچھا، کھاتے ہیں ان کا مال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس سورت کی آخری آیات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے واقعہ پر سورت المنتہا میں عطا ہوئیں۔ مندرجہ ذیل وہ صورتوں کا تھوڑا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، آیتوں کا جو آخر میں 3 ہیں۔ اے ایمان لانے، یہ دعا ہے مسلسل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے منہ سے بیان فرمائی ہیں۔ ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے پاس نرمی رکھ، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ تو ابن عباس سے روایت ہے، یہ کچھ حدیثیں ہیں 2-3، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے سورہ بقر سے بڑی کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی، آسمان نہ زمین نہ پہاڑ، اور اس میں عظیم ترین آیت الکرسی ہے۔ تو فضائل اس کے سورہ بقر کے احادیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقر کے حافظ کو باوجود کم سن ہونے کے تمام لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند حضرات کا ایک لشکر بھیجنے لگے تو ہر شخص کے پاس تشریف لاتے اور دریافت فرماتے کہ اس کو کس قدر قرآن یاد ہے، پھر امتحان سنتے۔ ان میں سے سب کم عمر شخص کے پاس تشریف لائے اور دریافت کیا کہ اسے کتنا قرآن یاد ہے۔ تو اس نے عرض کیا فلاں فلاں مقام کے علاوہ سورہ بقر۔ فرمایا تمہیں سورہ بقر بھی یاد ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا تو پھر تم روانہ ہو جاؤ اور تم ان سب کے امیر ہو۔ یہ ترمذی میں حدیث کے اندر یہ ہے۔ تو پھر ابو داؤد حدیث میں ہے بطریق مرسل روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو علم ہوا کہ گزشتہ رات ثابت بن قیس بن شماس کا گھر برابر پوری رات چراغوں اور کہکشاؤں سے جگمگاتا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید انہوں نے تہجد میں سورہ بقر تلاوت کی ہو۔ ثابت سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا واقعی میں نے سورہ بقر ہی تلاوت کی تھی۔ تو یہ تفسیر ابن کثیر اور ابو داؤد میں یہ واقعہ درج ہے۔ تو یہ اس کو میں اب یہیں ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد کیونکہ اس سورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں جو ہے
آیت الکرسی جو ہے نا جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. آیت الکرسی کا اگلا پروگرام میں آیت الکرسی پر کروں گا، کیونکہ یہ تیسرا سپارہ جو ہے تلک رسول اس کے شروع میں آیت الکرسی ہے. اس کے متعلق پھر میں انشاءاللہ پروگرام پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اس پروگرام کو سنا ضرور کریں، اچھی باتیں ہاتھ آتی ہیں. اللہ حافظ.